ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، آپس میں بنتی نہیں، آپس میں محبت نہیں، میاں بیوی کے اندر جو پیار پہلے تھا وہ پیار اب نظر نہیں آتا، غرض کے انسان بے قرار ہے، غرض کے انسان بے چین ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان کی روزی کم ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کوئی کہتا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بیمار رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے، نیند کی گولی کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی، انسان کہتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آپ پر کس نے کیا کیا ہے یہ تو بابا لوگ بتائیں گے، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ بیماریاں کیوں ہے؟ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ گھروں سے امان کیوں اٹھ چکی ہے؟ گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ چکی ہے؟ رحمتیں کیوں اٹھ چکی ہے؟ تو قرآن ایک ہی بات کرتا ہے، جو کچھ بھی تم پر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے اسی لیے مصیبت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے، تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، انسان کا چراغ بھی بجھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے بدن میں کھجلی بھی آتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھ پھڑکتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، سواری اس کی موافقت نہیں کرتی اس کے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اولاد باقی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ظالم حکمران بھی اگر مسلط ہوتے ہیں تو تمہارے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان گناہ نہ کرے اسے زندگی میں کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی، اگر مسلمان گناہ نہ کرے کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، آندھیوں پر بھی تمہارا چراغ جلتا رہے گا۔ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تمہیں کھجلی بھی نہیں آئے گی، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ مگر افسوس، اللہ اکبر، یہ میں کسی بابا کی، عامل کی، مولوی صاحب کی، کسی ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ رسول کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں سب بیٹھے مسلمان ہیں، اللہ کے بندو غور کرو، جب ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، جب بیماریاں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، جب مصیبتیں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، ظالم حکمران گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں، اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں سدھر جاؤ، آپ مجھ سے کہتے ہیں سدھر جاؤ، ہم ایک دوسرے کو سدھرنے کی بات کرتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں سدھرتے؟ ہم خود کیوں نہیں سنورتے؟ اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، ہماری راتوں کو دیکھو، اپنی راتوں کی تنہائیوں کا جائزہ لو، وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نشہ مسلمانوں کی محلوں میں ہو رہا ہے، زنا کے اڈے مسلمانوں کے محلے میں کھولے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات سے لے کر گانے اور غزلیں سننے تک، اسی طریقے سے بدکاریوں تک، گندی فلموں تک، جتنے گناہ ہیں، سود کو لے لیجئے، غیبت کو لے لیجئے، ہر برائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ لیکن اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان گناہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ کیسے حل ہوگا؟ گناہ کا علاج کس کے پاس ہے؟ آج تک سائنس نے جو ہے کینسر کی دوا ایجاد کر لی ہے، سر درد کی دوا پہلے سے موجود ہے، بخار کی دوا موجود ہے، ہر دوا انسان کے پاس موجود ہے، لیکن گناہ کی دوا کسی انسان کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ سائنسداں بھی جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے۔ کسی مذہب کے پاس، کسی مسلک کے پاس گناہ کی دوا
نہیں، لیکن آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بہت شارٹ گفتگو کر کے مکمل کر دوں گا۔ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں بٹھانا، آج میں گناہوں کا علاج لے کر کے آیا ہوں، گناہ کی دوا لے کر کے آیا ہوں، گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو نسخہ نہیں معلوم ہے، گناہ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، گناہ کا علاج کیا ہے، گناہ کی دوا کیا ہے۔ میرے بھائیو، گناہ کا ایک ہی علاج ہے جو کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے، جو کسی مسلک کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے پتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھنا، تحت الثری کی تہ میں چلے جاؤ تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، چار دیواری میں رہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سمندر کی گہرائی میں رہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت میرا اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے۔ اوروں کا خدا جانے کہاں کہاں رہتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تم گناہ کیسے کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی عزت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ابا دیکھے تو ہم ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھے تو لوگ زنا کیسے کرتے؟ اللہ دیکھے لوگ سود کیسے کھاتے؟ سود، بیاج، انٹرسٹ لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ جس کو پتا ہے وہ جانتا ہے، جس کو نہیں پتا اصلاح معاشرہ کی اس محفل سے جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا دونوں برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سور کھانے سے بھی زیادہ برا، خنزیر اور سور کھانے سے زیادہ برا اگر کوئی عمل ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ لوگ سور سے تو نفرت کرتے ہیں، سود سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ سور سے بڑا جرم سود کھانا ہے۔ آج سود کے دھندے مسلمانوں میں عام ہو رہے ہیں۔ لاکھ روپیہ لے جاؤ، 1,10,000 لے کر آؤ، لاکھ روپیہ لے جاؤ، 1.25 لاکھ لے کر آؤ۔ اور آپ ہیں کہ آپ بھی سود سے پیسہ لیتے ہو اور کہتے ہو مولانا بہت مجبوری آ گئی تھی کہ بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ یاد رکھنا، تم اپنی غربت کا جھانسا اور مجبوری پیش کر کے سود نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا بڑا سود کھانے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے۔ تو باپ دیکھ رہا ہے تو ہم باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیسے کرتے؟ حضرت نصیر ملت موجود ہے، اگر یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ادب کرتے ہو۔ تو نصیر ملت دیکھ رہے ہوں، سعد الافاضل کا شہزادہ دیکھ رہا ہو تو ہم اتنے احتیاط سے رہتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری احتیاط کہاں جاتی ہے؟ جگہ جگہ پر آج کل لکھا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی زد میں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ CCTV کیمرے کی زد میں ہے تو ہم گٹکا اگر منہ میں ہو تو تھوکتے نہیں، اگر پان منہ میں ہو تو تھوکتے نہیں،
सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो गुटखा नहीं थूक रहे हो, पान नहीं थूक रहे हो, और अल्लाह देख रहा है तो कितने गंदे गंदे काम कर रहे हो। अपने मोबाइल का जायजा तो लो कि मोबाइल में कितनी गंदगी भर रखी है। ये मुश्किल पासवर्ड जो है तुम अपनी माँ से छुपा सकते हो, अपने बाप से छुपा सकते हो, अपनी बीवी से छुपा सकते हो, अपने बच्चों से छुपा सकते हो। मुश्किल पासवर्ड के जरिए से ये गंदी फिल्में और मोबाइल की गंदगी क्या तुम अल्लाह से भी छुपा सकते हो? अल्लाह ताला तुमसे शिकायत कर रहा है। अल्लाह कहता है जब तुम पीर को देख करके गुनाह नहीं करते, अब्बा को देखकर गुनाह नहीं करते, माशरे को देख के गुनाह नहीं करते। मैंने तो तजर्बा किया मेरे भाई कि अगर हम लोगों के साथ कोई नौजवान खाना खाने बैठता है तो बहुत तेज की भूख लगने के बाद भी वो बड़ा लुकमा जो घर में खाता है वो बड़ा लुकमा हम लोगों के साथ बैठकर या इज्जतदार लोगों के साथ बैठ के नहीं खाता, छोटे छोटे लुकमे खाता है। हजरत क्या कहेंगे? अगर मैं बड़ा लुकमा खाऊंगा तो हजरत क्या कहेंगे? बड़ा लुकमा खाऊंगा तो पीर साहब क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी पीर साहब की करता है। अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी बाप की करता है। अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी सियासी लीडरों की करता है। मैं बात अब आपके सामने बहुत रख रहा हूँ, जरा तवज्जो करना, मेरी बात को महसूस करना। मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, सिर्फ अपने दिल का दर्द आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मेरी गुफ्तगू को सुनने से ज्यादा सब महसूस करो। मेरी माए और बहनें भी मौजूद हैं, वो भी महसूस करें। जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। सियासी लीडरों की महफिल में 4 रोटी की भूख लगी है, 2 खा के उठ जाते हो। क्यों? अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई, सियासी लीडरों का ख्याल, पीर साहब का ख्याल, मौलाना का ख्याल, सीसीटीवी कैमरे का ख्याल अपने जैसे इंसान देख रहे हैं तो तू उनका ख्याल कर रहा है और अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के देखने के बावजूद तू इतने सारे गुनाह करता है। मैं किस किस गुनाह का तस्करा करूं? नशा मेरे भाई तू करे, झूठ मेरे भाई तू बोले, 250 रुपये 200 रुपए का सौदा बेचने के लिए, चप्पल और सब्जी बेचने के लिए तू अल्लाह की झूठी कसम खा लेता है तो अल्लाह तुझसे क्या शिकायत करता है पता है? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तूने अपने अल्लाह की वो इज्जत नहीं की जैसा कि इज्जत करने का हक था। तू सबको देखकर गुनाह से बचता है और अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। मेरे भाई, अगर पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो हम हेलमेट पहने बगैर जो है वो वहां से सिग्नल से नहीं गुजरते। अगर पॉइंट पुलिस की जो है वो उसका पॉइंट आ जाए तो हम जल्दी से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हेलमेट क्यों पहन रहे हो? कब पुलिस वाला देख रहा है। अल्लाह अकबर, जहाँ कैमरे लगे हो वहां फौरन कार की रफ्तार धीरे कर लेते हो क्योंकि कैमरे में आ जाएंगे तो क्या होगा इसका नुकसान? सीट बेल्ट लगाओ, पुलिस वाला देख रहा है, क्या होगा इसका नुकसान? का वो पेनल्टी मार देगा। मैंने कहा क्या पेनल्टी मारेगा? 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। 500 और 1000 रुपए से बचने के लिए कितनी जल्दी सीट बेल्ट लगाते हो, कितनी जल्दी हेलमेट पहनते हो, कितनी जल्दी कार की रफ्तार धीरे करते हो और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब अल्लाह क्या करेगा? अब उसको सुनो, याद रखना, पुलिस वो नहीं कर सकता, अपने जैसा इंसान वो नहीं कर सकता जो अल्लाह करता है। जब तुम दुनिया का कानून तोड़ते हो तो दुनिया तुम्हें सजा देती है, मगर दुनिया की सजा परमानेंट नहीं होती। दुनिया की सजा रिश्वत लेकर भी छोड़ खत्म हो जाती है, तो दुनिया की सजा किसी का सोर्स पेश करो तो भी खत्म हो जाती है। मगर अब आओ, गुनाह पर दिलेर इंसानों, गुनाह पर दिलेर इंसानों, खुदा के देखने के बाद भी गुनाह करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया का पुलिस कानून टूटने पर पेनल्टी लगाता है और अल्लाह के देखने के बावजूद अगर तू गुनाह करेगा तो अल्लाह तुझे गुनाह की सजा देगा और वो पकड़ करेगा। और उसकी पकड़ कितनी सख्त है, जाओ मिस्र के म्यूजियम में, दौलत के नशे में जिसने खुदा के गजब को चैलेंज किया, उसकी लाश हजारों साल से पुकार पुकार कर कह रही है कि जो खुदा के गजब को चैलेंज करता है अल्लाह उसको कब्र से भी महरूम कर देता है, अल्लाह उसको कफन से भी महरूम कर देता है। लावारिस लाशों को तो कफन मिलता है, मगर फिरौन की लाश आज भी कब्र और कफन के लिए तरस रही है। इतना बड़ा बादशाह जिसने 500 साल तक की हुकूमत की,
5 سال حکومت کر کے لوگ اتراتے ہیں، اس نے 500 سال حکومت کی، لیکن اس کو نہ کفن ملا نہ قبر ملی۔ مصر کی میوزیم کے اندر پڑا ہوا لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ آج تم جوانی کے نشے میں گناہ کرتے ہو، آج تم دولت کے نشے میں گناہ کرتے ہو۔ سن لو، میرا اللہ گونگا بہرا اور مجبور نہیں ہے، وہ طاقت والا ہے، طاقت والا۔ اگر دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں گناہ کرو گے تو اللہ تم پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرے گا۔ میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ میری قوم کو بد دعا سے بچائے، لیکن یہ حقیقت ہے، حدیث کا فرمان ہے۔ اگر تم جوانی میں گناہ کرو گے، جا کر کے ان بڈھوں سے پوچھو جو آج بھیک مانگتے ہیں تو ان کو بھیک نہیں ملتی۔ جا کے ان بڈھوں سے پوچھو، پوتوں کو بلاتے تو پوتے نہیں آتے۔ جا کے ان بڈھوں سے پوچھو، نواسوں کو بلاتے تو نواسے نہیں آتے۔ وہ راتوں کو بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں کہ جوانی میں پاپ کیے تھے تو اللہ نے اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو گناہ کی سزا دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ گناہ رکھتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے نوجوان لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، گولیوں کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، الگ الگ نشہ، اور مسلم معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ نشہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ ایک گھونٹ جس نے نشے کا کیا، ایک مرتبہ جس نے نشہ کیا، آج وہ میری قوم کا جوان جس کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، جس کو دیکھ کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، آج وہ نوجوان لڑکے نشے میں۔ اور دوسری چیز، ہنسنے کی بات نہیں لیکن ایک بات کہوں گا، 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناولیں پڑھ کر ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو گئے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ جوانی میں اگر لڑکی سے پیار نہ کیا تو یہ جوانی کیا ہے، اور لڑکیاں سمجھتی ہے کہ جوانی میں لڑکوں سے دوستی ضروری ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دل کا درد ہے۔ یاد رکھنا، اپنے مذہب میں کسی لڑکی سے شادی سے پہلے دوستی کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی لڑکی سے، اور اپنے مذہب میں کسی لڑکے سے شادی سے پہلے دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ میرے بھائی، اپنے مذہب کی پوترتا یہ ہے، اپنے مذہب کی پاکیزگی یہ ہے، اگر کوئی لڑکی جا رہی ہو خوبصورت تو اس کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر پاپ کی نظر سے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ تو فرمایا کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنا یا عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ اب میں اپنی بات نہیں، اپنے آقا کی بات، کیونکہ یہاں سب رسول اللہ کے غلام بیٹھے، حضور پر اعتماد کرنے والے بیٹھے، سب رسول اللہ کے عاشق بیٹھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے میرے سچے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ اے میری قوم کے جوان، تو عیاشی کے لیے نہ آیا تھا دنیا میں، تو لڑکیوں کی ناجائز دوستی کے لیے نہ آیا تھا دنیا میں۔ اپنے آپ پر میرے بھائی رحم تو کر لے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرد کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھتی ہے، پاپ کی نظر یعنی گندی نظر سے، غلط ارادے سے دیکھتی ہے، یا مرد کسی عورت کو غلط ارادے سے دیکھتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرے گا، اور جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں پھیری جائے گی۔ اگر کوئی مولوی کہتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا، کوئی اسٹیج کا ناظم کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا،
یہ سوچ کر کے چلو جذبات میں کہہ دیا ہو، لیکن یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور میرے نبی کے فرمان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس مرد نے عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، یا عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا، گندی نظر سے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، آنکھیں کتنی کمزور ہے اپنی، آنکھیں کتنی نازک ہے اپنی، اگر آنکھوں میں دھواں چلا جائے تو آنکھیں رونے لگتی ہے، آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں میں کھڑا چلا جائے، اللہ اکبر۔ حد تو یہ ہے اگر ماں بہنیں پیاس کاٹ رہی ہو اور ہم وہاں موجود ہو تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جائے تو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی۔ میرے بھائی، اللہ اکبر، دنیا کی پولیس کی سزا کی اوقات کیا ہے، دنیا کی حکومتوں کی سزا کی اوقات کیا ہے۔